السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک میں ہمیں یہ سب سے بڑا سبق یہ سیکھ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ میں پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا انشاءاللہ۔ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، اور چاہے اخلاق کا معاملہ ہے، معاملت داریوں کا معاملہ ہے، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق چلوں گا۔ ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ سم ٹائم وی فیل ٹو ریئلائز، ہم بعض اوقات یہ ریئلائز کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات سے محبت کر لینا ہی کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کر لینا بھی کافی ہے، اور جب بات آتی ہے تو اکثر ہم ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ نہ تعویل کر کے اپنے دل کو منوا لینا چاہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم سنسیئر ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ ابلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مانتا تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن نماز کا ٹائم آیا تو نماز نہیں پڑھتے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے روزے نہیں رکھتے، کچھ لوگوں سے پوچھا گیا روزہ کیوں نہیں ہے آپ، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کاروباری لوگ ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر روزے کی بد احترامی ہوگی اور روزے کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، گویا کہ مذاق اڑانے کے برابر ہوگا، اور اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب کیا نکلا کہ آپ اللہ کو چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کو بہت چاہتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا، عزت کا مطلب کیا سمجھا آپ نے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور اس کو میں بہت چاہتا ہوں اور اس کی بات کو مان کے اس کے مطابق لائف نہیں گزارتا ہوں، تو کیا آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت کا حق ادا کر دیا؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، میں مانتا ہوں کہ میرا رسول ہے، لیکن میں اپنی زندگی کو ان کے بتلائے طریقے کے مطابق چلاتا نہیں ہوں، تو کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ اگر یہ عزت کافی ہوتی تو ابلیس کے لیے کافی ہو جاتی۔ ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا ہے لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ پھر ہم میں اور ابلیس میں کیا فرق؟ ابلیس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 13 سے لے کے 20 تک پڑھیا۔ اس نے کہا ابھی انذرنی، یعنی ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے رب، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان رہا ہے۔ نہ صرف وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے بلکہ وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا، اللہ ہی مجھے پال رہا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ مجھے یہ پوری زندگی دے رہا ہے۔ ابلیس کا میں جو سروائیو ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ رب کا معنی آ گیا، زندگی دینے والا کون ہے، میری زندگی چھیننے والا کون ہے؟ ابلیس کو بھی کلیئر معلوم ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی، کیا کہہ کر؟ اے میرے رب، یعنی کہ وہ مانتا ہے تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی مجھے پالنے والا ہے، تو ہی مجھے زندگی دینے والا ہے اور تو ہی مجھے موت دینا ہے۔ سورہ ہجر میں اے اللہ تو مجھے مہلت دے، اے اللہ تو مجھے مہلت دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں کہا ایک وقت معلوم تک تجھے مہلت دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ما منعک ان تسجد اذا امرتک، میں نے جب تجھ کو حکم دیا تھا آخر کیا چیز ہے
جس نے تجھے روک دیا تو ابلیس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نارن، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود پیدا ہو گیا، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے۔ یعنی ابلیس نے قیاس باطل کیا، اپنی عقل کو لڑایا۔ اسلام میں قیاس اس وقت پر جائز ہے جبکہ آپ قرآن اور صحیح حدیث کو اپناتے ہوئے اسی کا اپلیکیشن کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے نئے مسائل پر، تو یہ تو قیاس جائز کہہ سکتے ہیں آپ، قیاس مباح کہہ سکتے ہیں، لیکن قیاس باطل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ٹکراتی ہوئی اپنی عقل کو ساتھ دینا۔ جو عقل جا کر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا رہی ہے اس عقل کو ساتھ دینا، اس کے حساب سے فیصلہ کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کر دینا۔ ابلیس نے یہ نہیں سوچا کہ کون حکم دے رہا ہے، ابلیس نے یہ سوچا کہ مجھے کہاں جھکنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تو ابلیس کی نظر کس پہ تھی؟ کیا میں آدم کے سامنے میں جھکوں؟ آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی جب ہوا میں اڑاتے تو نیچے جاتی ہے، اور میں تو آگ سے بنا ہوں، اللہ نے مجھے آگ سے بنایا، لیکن بنایا کس نے؟ آگ اوپر جا رہی ہے، مٹی نیچے جا رہی ہے، بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو تو تم کو کام چھوٹا لگ رہا ہے۔ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کون حکم دے رہا ہے یہ دیکھو۔ نافرمانی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کس کی نافرمانی کر رہے ہو ذرا یہ سوچ لو۔ یہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہے، چھوٹے گناہ کہتے کہتے چھوٹا گناہ بڑا گناہ یہ سب ہمارے آپس کی تقسیمیں ہیں۔ چھوٹا گناہ بھی کر رہے ہو تو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ اللہ۔ بڑا گناہ بھی کر رہے ہو تو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ اللہ۔ یہ مت دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، تو ابلیس کی سوچ ہے۔ صحابہ کرام تو چھوٹے سے چھوٹے چیزوں پہ خوف کھاتے تھے، ہم کبھی کبھی بڑے بڑے چیزوں پر بھی خوف نہیں کھاتے، کیونکہ ہم نے اللہ کی عزت کا مطلب سمجھا ہے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے نا، میں عزت کر رہا ہوں بس۔ نہیں، صرف ذات کو ماننے سے اگر نجات مل جاتی تو ابلیس کو پہلے نجات ملنی چاہیے، کیونکہ ابلیس نہ صرف کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہے بلکہ ابلیس یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ دیکھیں ابلیس اور شیطان بھی اور جن بھی جب بھٹکتے ہیں نا تو ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن انسان جب بھٹکنے میں آتا ہے تو ابلیس اور شیطان اور جنوں کو بھی پار کر دیتا ہے۔ فرعون انسانوں میں سے تھا کہ جن میں سے؟ انسانوں میں تھے، لیکن اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ یا ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو میرا رب ہے۔ اور فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی انسان کا تکبر کے لمٹس دیکھیے آپ، یعنی ہائٹس آف تکبر، تکبر کے کتنے ہائٹس ہے، کیا لیول پر انسان پہنچ چکا، اللہ حفاظت پر۔ ہائٹس آف اگنورنس ہے تو، یعنی کہ یہ جہالت کے اونچے پہاڑ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن ابلیس کو معلوم ہے، اتنا تو معلوم ہے، وہ تکبر میں آ کر گڑبڑ کر لیا، لیکن اس کو اس بارے میں کلیئر ہے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ مانگنا ہے تو یہی سے مانگنا ہے، کہ اور جہاں سے مانگوں تو اپنے آپ کو ذلیل کروں گا، میں اور بھی ذلیل کر لوں گا۔ ملتا ہے تو یہی سے ملتا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا دعا بھی قبول ہو جا رہی ہے۔ اس کا مطلب اکلا کہ ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا تھا۔ اگر صرف ذات کو مان لینے سے نجات مل جاتی تو ابلیس کو پہلے نجات مل جانی چاہیے۔ آج ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مان رہے ہیں یا بات کو بھی مان رہے ہیں؟ ہاں صرف ذات کا اقرار ہے لیکن بات کا اقرار نہیں ہے، اور بات کو مان کر اپنی لائف میں لاتے نہیں۔ روزانہ نماز چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ہم روزانہ نماز قائم نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہاں تک جاؤ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت ہے تو وہاں تک جاؤ، فرض ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا، مجھے کاروبار ہے، شادی ہے، فلاں ہے فلاں، بہانے بناتا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ وَأَقِيمُوا الدِّينَ، توحید کو قائم کرو۔ ایک آدمی اپنے توحید پر توجہ نہیں دیتا، عبادتوں پر توجہ نہیں دیتا، وہ شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، نمازوں میں غفلت کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ غیبت کر رہا ہے، کسی کا ہرٹ کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، سامنے والے کا خیال نہیں کر رہا ہے، وہ سیلفش لائف گزار رہا ہے، اس کو کچھ خیال نہیں ہے، بس وہ لائف گزار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں۔ تو پھر آپ میں اور ابلیس میں کیا فرق ہو گیا؟ اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو ہم میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات کو بھی ماننا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔
اب کفار قریش ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے میں کچھ کمی کرتے تھے کیا؟ بڑے محبوب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کفار قریش کے بعد اتنے محبوب تھے، اتنے محبوب تھے، وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین. اپنی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھاتے تھے. محبت ہے تو رکھائیں گے نا، بھروسہ ہے تو رکھائیں گے نا. وہ امانت دار صادق یہ لقب کس نے دیے؟ مسلمانوں نے دیے، غیر مسلموں نے دیے لقب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دینے والے غیر مسلم تھے، الصادق الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے. یہاں تک کہ چاچا تو اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی کہ یہ چہرہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے بچے کا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ چہرہ اس سے بارشیں مانگتے تھے تو بارشیں ملتی تھی. ان کا عقیدہ بن گیا تھا. یہ الگ بات ہے ان کا عقیدہ کفار قریش کا. اور یہ بچہ کیا ہے کہ بیواؤں کی مدد کرنے والا، یتیموں کی مدد کرنے والا، یعنی کہ کتنی محبت کر رہے. محبت میں اشعار بھی کہہ دیتے تھے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس کوہ صفا پہاڑ پر میں ہوں، اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم ایکسپٹ کرنے والے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ما جربنا علیک الکذب، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، لہذا آپ کہہ رہے تو صحیح بات کہہ رہے ہوں گے. تو لہذا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نذیر بنایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے. جو چیزیں مجھے معلوم ہو گئی ہے وہ تم کو معلوم نہیں ہے. مرنے کے بعد ایک دن آنے والا ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کا حساب و کتاب دینا ہے. تو لہذا ایک بعد الموت اور ایک زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، لہذا تم مجھے نبی مان لو، اسلام قبول کر لو. تو اسلام کا ایک سسٹم تم کو ملے گا، اس سسٹم سے لائف گزارو گے تو تب جا کے تمہاری کل کے نجات ہونے والی ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا کہ کل کے دن ایک دن آنے والا ہے. ایکسپلین کیا، آپ نے تفصیل سے بتایا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، محمد تمہاری برائی ہو، نعوذ باللہ، تباہی ہو. لہذا جماعتنا، کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کر دیا؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ صادق ہے، امین ہے، سب کہہ رہے ہیں. لیکن جب بات ماننے کا معاملہ آیا تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر آج بھی ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بات اچھی ہے، لیکن اتنے سالوں سے، اتنے زمانے سے ہم یہ عمل نہیں کر رہے نا، یہ اچانک عمل کیسا شروع کر دے. کفار قریش بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے صرف ذات کی، لیکن جب بات ماننے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. بات ماننے کا مسئلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکمل طور پر آئیڈیل کے طور پہ اپنی زندگی میں انہوں نے نہیں اپنایا. اگر ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اپنے زندگی میں آئیڈیل نہیں بنائیں گے تو پھر اس کا مطلب نکلا کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگنور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیابی کا کرائٹیریا بتایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو کہہ رہے میری اتباع کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آؤ گے ہی تو اللہ کی محبت کو پاؤ گے، ورنہ محبت پانے کا کوئی طریقہ نہیں. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوسے عمل سے راضی ہوتا ہے اور کوسے عمل سے راضی نہیں ہوتا؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیا آپ کو آواز آسمان سے آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. لیکن جن کو آسمان سے وحی آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ کسی اور کو وحی آنے والی نہیں ہے، کسی اور کو شریعت ملنے والی نہیں ہے، کوئی اور نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو. تو ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو ہم کہیں گے دلیل، پروف کا ہے آپ اللہ سے محبت؟ ارے میں دل سے محبت کرتا ہوں. بھائی دل سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں ہم کو تو نہیں ماننا، دلیل ہونا چاہیے نا. بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے کیسے بات مان لیں ہم آپ کی؟ ارے میرے دل کا معاملہ ہے تو آپ دل تک رکھیے، پھر میں کیوں مانوں؟ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. مجھے ماننا ہے آپ کی بات کو، آپ کے دعوے کو، تو پھر مجھے کچھ پروف دینا پڑے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کا پروف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس منوا لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن قرآن مجید میں جو کرائٹیریا دیا گیا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. آپ عقیدہ دیکھ لیجئے، کیا آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو عقیدہ تھا وہی ہے یا کچھ
آپ نے ایڈ کر لیا ہے. اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں اس میں اضافہ کر رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کیا؟ آپ طلاق دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کیا؟ خلا دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کیا؟ شادی بیاہ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا ٹکرا رہا ہے؟ ٹکرا رہا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک نئی شریعت، ایک نئی چیز، ایک نیا نظام لاتے ہیں، اولئک فی الاذلین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے. اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق آنا چاہیے. آپ ایک لا الہ الا اللہ کا معنی بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سمجھنا پڑے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آپ ایک ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے ٹوپی ایسے ہی بناؤ، اور آپ اس کو ایک نمونہ بھی دیتے ہیں، یہ جو نمونہ ہے نا ویسے ہی بنا دو. پھر بعد میں جب جاتے ہیں تو ایک عجیب ٹوپی بنا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی میں نے تو آپ کو نمونہ دیا تھا. تو وہ آدمی کہتا ہے آپ کا نمونہ رکھیے بازو، مجھے آپ کے نمونے کے حساب سے نہیں کرنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کیسے کرنا ہے. تو آپ بولیں گے بھائی ٹوپی مجھے پہننا ہے کہ آپ کو پہننا ہے؟ ٹوپی مجھے پہننا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ میں ٹوپی کیسے پہنتا ہوں. میں نے جو تم سے کہا تھا تم نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا. تو میں نے تم کو بتایا تھا کہ یہ نمونہ ہے، اس کے حساب سے تم مجھے بنانا ہے. کیا میں نے تم سے مشورہ لیا تھا؟ کیا اس وقت پہ گفتگو طے ہوئی تھی کہ ہمارے درمیان کہ تمہارا مشورہ بھی قبول کیا جائے گا؟ نہیں نا. میں نے جب کہہ دیا تھا کہ یہ نمونہ ہونا ہے تم نے مان لیا تھا. جب عمل کرنے کا موقع آیا تو پھر تم اس نمونے کے حساب سے کیوں نہیں بنائے؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ بنا کر بھیجا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نظر انداز کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا طریقے میں آپ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، ٹائم پر نہیں پڑھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ کے شادی بیاہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ ایسا تو نہیں ہے، خوشی منانا ہے یا غم منانا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نمونہ دے دیا تو پھر ہم اس نمونے کے مطابق کیوں چلنا نہیں چاہتے؟ پھر ہم یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے؟ یا تو محبت نہیں ہے مکمل، یا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے اور محبت بھی ہے کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اکلا کہ کہیں نہ کہیں کچھ خلل ہے سمجھنے میں، سوچنے میں. فَاتَّبِعُوا کہے، فَابْتَدِعُوا نہیں کرے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کچھ بھی کریں گے تو چلے گا. نہیں، فَابْتَدِعُوا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو بدعتیں نکالو، جیسا چاہے کام کرو. نہیں نہیں نہیں، فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری پیروی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق چلنا ہی چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. اب صحابہ کرام دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی جھگڑوں کی حالت میں بھی تو اپنی بات کو واپس لیتے تھے. جو کیفیت ہے صحابہ کرام کو درجہ ایسے ہی نہیں مل گیا. صحابہ کرام کو اتنا بڑا جو ٹائٹل ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی، اتنا بڑا ٹائٹل کہ دنیا میں جنت کی خوشخبری ان کو جو ملی ہے ایسے ہی نہیں مل گئی. ان کے اندر جو کیفیت تھی، وہ کتنے بھی غصے میں تھے ہوں گے، جھگڑے کی حالت میں تھے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتے ہی اپنی بات کو واپس لیتے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں یا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اب ہے کسی کے اندر ہمت کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر سمجھائے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا انک میت وانہم میتون. اور ایک ہے افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ آیت آدھی نازل ہو. انہوں نے اپنی بات کو واپس لیا کہ نہیں لیا؟ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے محبت، کہ اپنے خلاف آدمی بات کو ایکسپٹ کر لے. اگر آج جو ہمارے جھگڑے ہیں، پراپرٹی کے جھگڑے ہیں، خاندان کے جھگڑے ہیں، بھائی بہن کے جھگڑے ہیں، دوستوں کے جھگڑے ہیں، پارٹنرشپ کے جھگڑے ہیں، مسلکوں کے یا آپس میں سیاسی جو بھی جھگڑے ہیں، زبان کو لے کر، اپنی بات کو لے کر، وہیں پر کہیں نہ کہیں انا تو نہیں ہے جو ابلیس کے اندر تھی.
اگر ہمیں اپنی بات کو واپس کھینچنے کا، بات کو واپس لینے کا اگر سلیقہ آ جائے اور یہ جرت اور یہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی بات کو واپس لے سکے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے پر، یہاں سے ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں، تم میں سے بہتر کوئی اور ہو سکتا؟ اگر میں صحیح جاؤں تو ساتھ دو، اگر میں غلط جاؤں تو تم مجھے سدھار دینا، میری اصلاح کر دینا۔ کیا پاور ہے اس جملے میں، یعنی کہ ایک خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری اصلاح کر دینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ رہے۔ اگر آپ کو کوئی اصلاح کرتا ہے تو آپ شکریہ ادا کریے کہ ماشاءاللہ آپ میری اصلاح کر رہے ہیں، بھائی مجھے آسانی سے جنت میں جانے کا راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اصلاح نہ کرے تو غلط راستے پہ جائیں گے نا۔ تو پھر ایک آدمی اصلاح کر رہا ہے تو نعمت ہے نا۔ ہاں، اصلاح کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اصلاح کے بہانے تانے نہ دے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اصلاح کرے، اصلاح کے نام پر فساد نہ کرے، اصلاح کے نام پر تانے نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی انتقال ہو گیا، سوال آیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کریں گے؟ کسی نے کہا کہ مکہ میں، کسی نے کہا مدینہ میں، کسی نے کہا بیت المقدس میں۔ قریب تھا کہ 3 فرقے بن جائے، لیکن حدیث شریف پیش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر موت ہوتی ہے، وہیں پر دفن کر دیا جائے گا۔ تو نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی حدیث شریف مل گئی، جو چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے جا کر دفن کرے یا بیت المقدس لے جا کر دفن کرے، انہوں نے اپنی باتوں کو واپس لے لیا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نافذ ہونے دیا۔ اگر اللہ اس کے رسول کی بات نافذ نہیں ہو کہ آپ کی بات نافذ ہوگی، کیا آپ یہ پسند کریں گے اللہ اس کے رسول کی بات پارکنگ میں رہ جائے، ٹھہری رہے اور آپ کی بات نافذ ہو جائے؟ کیا آپ کو سکون ملے گا؟ نہیں نا۔ تو پھر کیوں یہ انا کی جنگ ہے؟ کیا جھگڑے، اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی، ایسے ایسے مسائل تھے وہ، لیکن ایک حدیث، ایک آیت، ایک آیت اور ایک حدیث آتے ہی اپنی بات کو لینے کا جو سلیقہ تھا صحابہ اکرام میں، نتیجے میں کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو بھی ماننے والے ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننے والے تھے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اونچا مقام دیا، وہ ابلیس کی طرح نہیں تھے، کفار قریش کی طرح نہیں تھے کہ جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے تھے، بات کو نہیں۔ وہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور بات کو مانتے تھے۔ ایک آخری اور ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ کون بنے گا؟ مہاجرین نے کہا خلیفہ ہمارے پاس سے ہوگا، انصار نے کہا کہ خلیفہ ہمارے پاس سے ہوگا۔ قریب تھا کہ اختلافات کشیدہ ہو جاتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الائمۃ من قریش الخلافۃ من قریش او کما قال، جیسے ہی کہا کہ قریش سے ہوں گا، جب بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلافات ختم کرنے کی آسان شکل کیا ہے؟ قریش سے خلیفہ بنا لو، ختم، اختلافات ختم ہو گئے۔ یعنی کہ وہ صحابہ اکرام اپنی بات کو آگے بڑھانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ اگر صرف اس نقطے کو پکڑ لے ہم کہ جب بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ہمارے جھگڑوں میں ہی کیوں نہ ہو، محبت میں تو کوئی بھی مان لیتا ہے بھائی یہ کھجور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر فضیلت ہے، یہ اجوا کھجور ہے، ایسا چلو کھا لیں گے، اب میٹھی چیز ہے تو آپ کھائیں گے ہی۔ جھگڑے کے ٹائم پہ پسینہ نکل رہا ہے، پیشانی پر پسینہ ہے، ناک پر پسینہ ہے، اور آپ غصے میں ہیں، آپ سے کہتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ پراپرٹی ان کی ہے، یہ حصہ ان کا، آپ کہتے ہیں، آپ ٹھنڈے ہو جاتے، کول ہو جاتے، کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا، بہت بڑا ایمان پیدا ہو گیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اختلافات میں جب تک حکم نہ بنا لے، محبت میں تو اتحاد میں تو کوئی بھی حکم بنا لے گا، لیکن اختلافات میں بھی اگر حکم بنا لے تب تو ایمان پختہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اگر یہ سمجھ اور توفیق عطا فرماتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ہی غور کریے، خاندان کے جھگڑے، پراپرٹی کے جھگڑے، برسا برس کے جھگڑے، ناراضگیاں سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ واپس ایک مرتبہ پورے خاندان کا جائزہ لیجئے، پوری طریقے سے ایک دوسرے کے بارے میں سوچئے، یا کوئی نہیں تو نہیں، خود اپنے بارے میں سوچے، چلے میں پہل کرتا ہوں، اپنے زندگی کے وہ سارے ناراضگیوں کو میں نکال دیتا ہوں جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے میرے خلاف بھی کچھ باتیں ہیں، میں اپنی انا کو دفن کرتا ہوں۔ آپ ایک اصلاح جو ہوتی ہے قو انفسکم، انفرادی سے شروع ہوتی ہے، ایک کے بعد 2 3 ہوتے 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 پورا معاشرہ انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہماری زندگیوں میں اپنے لائف میں انفرادی اور اجتماعی طور پہ اس کو غالب کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔